مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اصغر قاہری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنی شعراء افاق تصنیف فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریاں میں نقل فرماتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی درود شریف پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کا شہرا آفاق نعتیہ کلام ہے. اس کے کل 161 اشعار ہیں. قصیدہ بردہ شریف کے آج سے گزشتہ سلسلوں میں 115 اشعار ذکر کیے جا چکے ہیں. گزشتہ سلسلے میں شعر نمبر 112، 113، 114 اور 115 کے حوالے سے مضامین مدنی پھول ہم نے سنے. انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 116 اس شعر کے حوالے سے مدنی پھول آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننے کی کوشش فرمائیے. قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 116 میں صاحب قصیدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے لیے اہمیت اور امت کے فضائل اور اکرام بیان فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، حضور کے ذریعے سے اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا خوبیاں عطا کی گئی. تو فرماتے ہیں بشرا لنا معشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدم. تو بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، بشارت کو. ای ہذہ القصۃ بشرا لنا، کہ اے مسلمانوں یہ قصہ یعنی معجزہ معراج اس میں ہمارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. معاشر الاسلام، معاشر کہتے ہیں گروہ کو، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 317 صفحات پر مشتمل کتاب عقیدۃ الشہداء شرح قصیدہ بردہ، اس میں معاشر کے متعلق لکھا ہے کہ والمعشر بمعنی الجماعہ، معاشر سے مراد جماعت ہے. اور ابو البقاء کہتے ہیں کل جماعت امرہم واحد، ہر وہ جماعت، ہر وہ گروہ کے جس کا معاملہ، جس کا موقف ایک ہی ہو تو اس کو معاشر کہتے ہیں. اور مسلمانوں کے گروہ کو اس نام سے موسوم کرنا یہ اس امت کا خاصہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کو مسلمان کہنا، مسلم کہنا یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. تو بشرا لنا معشر الاسلام ان لنا، ہم اہل اسلام کو خوشخبری ہے، ان لنا بے شک ہمارے لیے، من العنایہ شفقت و مہربانی ہے،
رکنن ایسا مضبوط رکن ہے، ایسا مضبوط ستون ہے، غیر منہدمی کہ جو گرنے والا نہیں۔ تو اس شعر کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم اہل اسلام کو خوشخبری ہو کہ ہمارے پاس خدا کی رحمت کا ایسا پختہ ستون ہے جو گر نہیں سکتا۔ اور یہاں پختہ ستون سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے اس بابرکت شعر کے تحت عقیدۃ الشہداء اور دیگر شروحات میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، آئیے یہ ایمان افروز مدنی پھول ہم سننے دل کے مدنی گلدستے میں چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرح میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے فضائل، آپ کی رفعت شان اور تقرب الی اللہ فی المعراج کو بیان کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بئی ہما فضل و کمال، یعنی یہ تمام کا تمام فضل و کمال امت مرحومہ کے لیے کیا عظمت و شان اور خصوصی امتیاز رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ فضل و کمال عطا ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حضور کے سبب سے کون کون سے فضائل، کون کون سی خصوصیات عطا ہوں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب قصیدہ بردہ نے یہ شعر رقم فرمایا ہے کہ ہمارے لیے بھی اے گروہ مسلمین بڑے زبردست مجدے اور بہت زبردست بشارتیں ہیں، اور ذات اقدس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود ہمارے لیے ایک ایسا رکن ہے کہ جو غیر منہدم ہے، جس کے بھروسے پر ہمارا قیام ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو کون کون سے خصائص، کون کون سی خوبیاں حاصل ہوئیں کہ جو تمام امم ماضیہ میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہو سکی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کیے جانے والی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مال غنیمت کا حلال ہونا ہے، اور یہ ایسی خصوصیت ہے کہ جو اس سے پہلے کسی اور امت کے لیے روا نہیں رکھی گئی۔ تو مال غنیمت کا حلال ہونا، ومنہا انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بے شک امت مسلمہ کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد یعنی سجدہ گاہ اور طہارت کا سبب بنایا گیا کہ امت مسلمہ پاک مٹی سے جہاں سے چاہے پاک مٹی سے تیمم کر لے، جبکہ اس کو پانی دستیاب نہ ہو۔ اس کی جو بھی مخصوص شرائط ہیں ان کی پابندی کے ساتھ تیمم کو اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ مال غنیمت کا حلال ہونا اور امت کے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا جانا، عبادت کے لیے کسی ایک ہی جگہ کو مخصوص نہ کرنا اور مٹی کو پاکی حاصل کرنے کا سبب بنا دینا، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا ہو۔ نمبر 3 کہ تمام مٹی کو وضو کا بدل یعنی تیمم کا ذریعہ بنایا گیا۔ نمبر 4 الوضو، وضو کرنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے، یعنی اس انداز سے وضو کرنا۔ لم یکن الا للانبیاء دون اممہم، جس طرح حضور کی امت وضو کرتی ہے اس طرح وضو کرنا گزشتہ امتوں کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی، البتہ گزشتہ امتوں کے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اسی طرح وضو فرماتے تھے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور حضور کی امت اسی طرح وضو کرتی ہے جس طرح گزشتہ انبیاء کرام اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 5 انہی خصوصیات میں سے ایک مجموع الصلوات الخمس، پانچوں نمازوں کا فرض کیا جانا، ولم تجمع بأحد غیرہم، اور پانچوں نمازوں کا جمع کیا جانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی اور امت کے لیے نہیں ہوا۔ تو پانچوں نمازوں کا جمع ہو جانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے۔ چھٹی خصوصیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خصائص میں سے جو حضور کے صدقے سے ان کو عطا ہوئے، ان میں سے ایک اذان و اقامت ہے،
مادیہ کے لیے یہ فضیلت نہیں تھی۔ نمبر 7 البسملہ حیث لم تنزل علی احد من الامم، اس امت مصطفیٰ کو بسم اللہ عطا ہوئی اور یہ عطا مادیہ میں سے کسی پر نہ کی گئی۔ بسم اللہ شریف کے فضائل جاننے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی شعرا آفاق تصنیف فیضان سنت جلد اول کے پہلے باب فیضان بسم اللہ کا مطالعہ فرمائیے۔ تو بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس امت کو عطا کی گئی، اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہ کی گئی۔ نمبر 8 التأمین خلف الامام بالسر، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہنا بھی اس امت کا خاصہ ہے۔ ومنها الاختصاص بالرکوع، 9ویں خصوصیت کہ اس امت کی عبادت یعنی نماز اس کو رکوع کے ساتھ خاص کیا گیا، تو رکوع کا عطا کیا جانا یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے۔ نمبر 10 الصفوف فی الصلاۃ کالصفوف الملائکہ، نماز باجماعت کے دوران صفوں کا قائم ہونا یہ ملائکہ کی صفوں کی مانند ہے، اور یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے۔ ومنها الجمعہ، اس امت کی خصوصیات میں سے 11ویں خصوصیت جمعہ کا عطا کیا جانا۔ ومنها ساعۃ الاجابۃ التي فی الجمعہ، 12ویں فضیلت و خصوصیت یہ کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی اس امت کو عطا کی گئی ہے کہ جو ساعت اجابت ہے، یعنی مقبولیت کی گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے گی قبول ہو جائے گی۔ ومنها، اور انہی خصوصیات میں سے یہ بھی کہ انہ اذا کان فی اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم ومن نظر الیہ لا یعذبہ ابدا، 13ویں خصوصیت یہ کہ اس امت کے لیے شہر رمضان یعنی رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات میں یہ برکت رکھی گئی ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالی اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور رمضان شریف کی اسی پہلی رات میں جنت کا آراستہ کیا جانا، جنت کا سجایا جانا، یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ ان برکات میں سے ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو عطا ہوں۔ وَإِسْتِغْفَارُ الْمَلَائِكَةِ لَهُمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ، اور رمضان شریف کی ہر رات میں فرشتوں کا امت مسلمہ کے لیے استغفار کیا جانا۔ وَكَوْنِ ذُنُوبِهِمْ مَغْفُورَةً جَمِيعًا فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِّنْهُ، اور رمضان شریف کی آخری رات میں اس امت کے تمام گناہوں کا معاف کیا جانا، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خصائص میں سے۔ 15ویں فضیلت السحور و تعجیل الفطر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رمضان شریف میں سحری کی نعمت عطا کی گئی، اور رمضان شریف میں تعجیل یعنی روزے کی جلدی افطاری کی نعمت سے بھی نوازا گیا۔ تو سحری کرنا یہ بھی خصوصیات امت مصطفیٰ میں سے ہے، جلدی افطاری کی نعمت ان کو عطا کیا جانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے۔ نمبر 16 لیلۃ القدر کا عطا کیا جانا۔ نمبر 17 مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھا جانا، اس کے پڑھنے کی تعلیم یہ بھی خصوصیات میں سے۔ نمبر 18 ان اللہ تعالی رفع عنہم الاسر والاغلال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ پر سے سختی اور اغلال کا رفع فرمایا، یعنی مشقت والے کام ان کو نہیں دیے گئے، ان کی عبادات کو سہل رکھا گیا۔ جیسے زکوٰۃ 2.5% فرض ہے، تو پچھلی امتوں میں سے کسی پر 40% زکوٰۃ بھی فرض رہی، کپڑے ناپاک ہو جائیں تو دھونے پر پاک ہو جاتے، پچھلی امتوں میں سے کسی پر دھونے کی اجازت نہیں تھی،
یعنی کئی امتیں ایسی گزری کہ ان کو کپڑے دھونے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جس جگہ ناپاکی لگ جاتی اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ نمبر 19 ان اللہ تعالی لم یجعل علیہم فی الدین من حرج، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین میں حرج اور تنگی نہیں رکھی۔ ومنہا 20ویں فضیلت یہ کہ ان اللہ تعالی رفع عنہم المؤاخذۃ بالخطأ والنسیان، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے خطا اور نسیان کا مواخذہ اٹھا دیا۔ نمبر 21 ان الاسلام وصف خاص بہم لا یشارکہم فیہ غیرہم الا الانبیاء، کہ ہمارے اسلام میں وہ وصف خاص رکھے گئے کہ اس میں امت مرحومہ کا غیر شریک نہیں سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ وَمِنْهَا أَنَّ شَرِيعَتَهُمْ أَكْمَلُ الشَّرَائِعِ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو برکتیں، جو نعمتیں، جو فضیلتیں اس امت کو ملی، انہی میں سے ایک یہ کہ اس امت کی شریعت تمام شریعتوں میں سب سے کامل ہے۔ وَمِنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى الضَّلَالَةِ، اور اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ وَمِنْهَا، اور انہی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان اجماعہم حجت و اختلافہم رحمت، کہ اس امت کا کسی بات پر متفق ہو جانا یہ حجت ہے، یہ دلیل بن جاتی، اس کام کا کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس امت کا اجماع حجت ہے، اور اس امت کا آپس میں بعض معاملات پر مختلف ہو جانا یہ رحمت ہے۔ 25ویں خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ امت، اس کا عمل تھوڑا ہے، یعنی ہمارے اندر اگرچہ عمل کی قلت ہے، تو پچھلی امتوں میں سے کئی ایسے ہوئے کہ سینکڑوں سال تک عبادت میں لگے رہے، تو اللہ کی توفیق و عطا سے وہ سینکڑوں سال تک عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو اس امت کا عمل تھوڑا ہے مگر اجر اس کا زیادہ ہے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کیسی عظیم خصوصیت ہے کہ پچھلی امتوں میں سے کوئی 400 سال تک عبادت کرے اور اس امت کا کوئی فرد 2 رکعتیں پڑھے تو اس کی 400 سال کی عبادت سے اس کی 2 رکعتیں سبقت لے جائیں۔ تو اس امت کی خصوصیات میں سے 26ویں خصوصیت یہ کہ ان الطاعون شہادت ورحمت لہم، اس امت کے لیے طاعون کی بیماری کو شہادت اور رحمت قرار دیا گیا۔ وکان علی سائر الامم عذابا، حالانکہ پچھلی امتوں میں سے جتنی امتیں گزری ان کے لیے طاعون بصورت شہادت و رحمت نہیں، بصورت عذاب آیا۔ 27ویں خصوصیت انہم اذا شہد منہم اثنان لعبد بخیر وجبت لہ الجنہ، کہ اس امت میں سے اگر 2 شخص کسی میت کے بارے میں گواہی دے دیں کہ وہ فوت ہونے والا نیک تھا، تو اس کی برکت سے اس فوت ہونے والے پر جنت لازم ہو جائے گی۔ مراد یہی ہے کہ فوت ہونے والا، اس میں کوئی ایسی خوبی تھی، اس میں ایسی نیکی تھی، اس میں ایسی بھلائی تھی جس کا دیکھنے والوں نے مشاہدہ کیا، انہوں نے گواہی دی تو اس کی برکت سے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ انہی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہم اوت الاسناد وہو خصیصۃ فضیلۃ من خصائص هذه الامہ، کہ اس امت کی خصوصیات یہ ہے کہ ان کی سندیں معتبر ہوں گی۔ جیسے احادیث مبارکہ جو ہے اس میں اسناد کا سلسلہ رکھا گیا، تو ایک راوی نے دوسرے سے سنا، انہوں نے اوپر کسی سے سنا، پھر انہوں نے کسی سے سنا، تو اس طرح اس امت کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سندیں معتبر ہوں گی۔ نمبر 29 انہم اوتوا تصنیف الکتب، کہ اس امت کو تصنیف و تالیف کتب کی نعمت سے نوازا گیا۔ تو اس امت میں کتب کی تصنیف کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہنا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ذکر کی گئی۔ ومنہا، اور انہی خصوصیات میں سے ایک یہ نمبر 30، انہی خصوصیات میں سے یہ ان فیہم اقطابا و اوتادا و نجبا و ابدالا، کہ اس امت میں کتب، اوتاد، نجبا، ابدال، غوث یہ ہوتے رہیں گے۔ تو اولیاء کرام کا اس امت میں ہوتے رہنا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے۔ تو جیسے ہمارے پاس جو اولیاء کرام تشریف لائے، یہاں پر تشریف فرما ہوئے، ان میں
داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر، سیدنا نظام الدین اولیاء، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ تو اس امت میں اقطاب کا، اوتاد کا، اولیاء کرام کا ہونا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے۔ تو جیسے یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، ایسے ہی اس امت کے اولیاء گزشتہ امتوں کے اولیاء سے افضل ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے دیگر صحابہ کرام علی حسب المراتب، فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا مشکل کشا، علی المرتضی، پھر دیگر اشرا مبشرہ، پھر حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اس امت میں سے اولیاء کا سلسلہ جاری رہنا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے۔ میرے غوث پاک کا ہونا کہ آپ غوث الاغواث قطب الاقطاب ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ تو اولیاء کرام کا اس امت میں مسلسل ہوتے رہنا تا قیام قیامت، اس سلسلے کا جاری رہنا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے۔ نمبر 31 انہم یدخلون قبورہم بذنوبہم ویخرجون منہا بلا ذنوب، کہ یہ امت کے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ وہ لوگ قبروں میں گناہ لے کر جائیں گے، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ قبروں میں گناہ لے کر جانا اور قبروں سے بغیر گناہ کے نکلنا، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلنا، یہ امت مصطفیٰ کی خصوصیات میں سے۔ لِأَنَّهَا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهَا تُغْفَرُ لَهُمْ بِإِسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ، کہ ماں بعد کے مومنین ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، ختم شریف کا سلسلہ ہوتا رہے گا، ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ایصال ثواب فوت ہونے والے مومنین کے لیے قبروں میں بصورت رحمت و نور داخل ہوتا رہے گا، اور ان کے گناہ اس سبیل سے معاف ہوتے رہیں گے، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے۔ نمبر 32 اس امت کی خصوصیات میں سے ایک یہ کہ بروز محشر سب سے پہلے امت مصطفیٰ قبروں سے باہر آئے گی، سب سے پہلے انہی کا حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے یہی امت جنت میں داخل ہوگی۔ اسی امت کی خصوصیات میں سے ایک یہ کہ قیامت کے دن یہ بلائے جائیں گے تو ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے میدان میں ان کو سب سے بلند جگہ پر کھڑا کیا جائے گا، اور امت مصطفیٰ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور انہی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 70,000 افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ بے حساب بخش اے مولا تو بے حساب بخش، کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی کہ ہمارے حضور کی شریعت باقی رہے گی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے کے آخر میں ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مبلغین کی مساعی جمیلہ سے وقتاً فوقتاً کفار کی اسلام آوری کی خبریں ملتی رہتی، چنانچہ
بر اعظم افریقہ کے ایک ملک زیمبیا کے دارالخلافہ لوساکا کی کموالا جیل میں 2004 میں 2 بھائی کسی غیر قانونی کام کے الزام میں قید ہو گئے۔ وہاں پر مقیم چند اسلامی بھائی ہر دوسرے دن ملاقات کے لیے جاتے، کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ مدنی رسائل بھی تحفتاً دے آتے۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مملو یعنی بھری ہوئی تحریریں پڑھ کر دونوں بھائیوں کے دل و دماغ میں مدنی انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا۔ 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ انہوں نے تہجد کی پابندی بھی شروع کر دی، مدنی انعامات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا ارادہ کر لیا اور فیضان سنت سے درس دینا شروع کر دیا۔ درس کی ابتدا میں بتائے جانے والے درود پاک کے فضائل سن سن کر دیگر مسلمان قیدی بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے لگے۔ اس کی انہیں کچھ ایسی برکتیں نصیب ہوئیں کہ بہت سے قیدیوں کو جلد رہائی مل گئی۔ کفار قیدی درود پاک کی برکتیں جاگتی آنکھوں سے دیکھ کر بہت متاثر ہوتے، یوں آہستہ آہستہ وہ دین اسلام کے قریب ہوتے چلے گئے، اور الحمدللہ عز و جل زیمبیا کے دارالخلافہ لوساکا کی کمبالا جیل میں 3 سے 4 ماہ کے قلیل عرصے کے اندر 25 غیر مسلم قیدی دولت اسلام سے مشرف ہو گئے۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم